السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم وضو کی وہ چیزیں بتائیں گے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پہ میری بہت ساری ویڈیو پہلے آ چکی ہیں۔ آج کی ویڈیو آخری ہوگی کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ باقی تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کی دو صورتیں ہیں۔ اگر آپ سرین جو ہیں یعنی آپ کے جو ران ہیں وہ آپ سرینیں جما کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح کرسی پہ بیٹھتے ہیں یا پھر نیچے بیٹھتے ہیں چوکڑی وغیرہ مار کر، ٹھیک ہے، پالتی مار کے، تو اس طرح اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سرین جمے ہوئے ہیں زمین کے ساتھ، تو اگر آپ نے اگرچہ ٹیک وغیرہ لگائی ہوئی ہے، جس طرح آپ بس کی سیٹ پہ یا ویگن وغیرہ کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، تو اس طرح سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ایک سرین بھی زمین سے علیحدہ ہے، اٹھا ہوا ہے، اور آپ اس طرح کسی جانب ٹیک لگا کر یا لیٹ کر اس طرح سو جاتے ہیں، تو اس طرح آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا وضو آپ کا ہے اور آپ پر نیند کا غلبہ ہے، اور اس طرح کہ آپ کو اونگ وغیرہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کسی جانب گر جاتے ہیں یا آپ کی گردن وغیرہ جھک جاتی ہے، تو اونگ آنے سے یا اس طرح نیند کی وجہ سے جھٹکا لگنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح عوام میں ایک مشہور ہے کہ اگر آپ کا جو شلوار کا کپڑا ہے وہ اگر گھٹنے سے اوپر آ جائے تو اسے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ گھٹنے سے اگر کپڑا شلوار کا اوپر آ جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ سامنے دیکھ رہا ہے اس کے سامنے اگر آپ کپڑا اوپر کرتے ہیں، کیونکہ اب آپ اپنا ستر ظاہر کر رہے ہیں اس پر، تو اس طرح کرنا حرام ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر آپ کپڑے وغیرہ تبدیل کرتے ہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آپ وضو کر رہے تھے اور دوران وضو آدھا وضو آپ نے کر لیا، آدھا ابھی باقی تھا، تو دوران وضو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، کوئی اس طرح کا حدث لائق ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب آپ دوبارہ شروع سے وضو کریں گے۔ آپ نے جو چہرہ دھویا تھا یا ہاتھ دھوئے تھے وہ آپ یوں سمجھے کہ بے دھلے رہ جائیں گے، اب ان کو دوبارہ دھونا پڑے گا، اور آپ کے ہاتھ میں جو پانی تھا حدث کے وقت وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، آپ اس کو بھی پھینک دیں گے، قابل استعمال نہیں رہے گا۔ آپ دوبارہ لیں گے اور دوبارہ یعنی کہ شروع سے وضو کریں گے۔ اس طرح آپ نے وضو کیا اور وضو آپ مکمل کر چکے ہیں، اور بعد میں آپ کو شک پڑتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میری فلاں چیز دھلنے سے رہ گئی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ فلاں جگہ خشک رہ گئی ہو۔ اب اگر آپ کو وسوسہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ کون سی جگہ رہتی ہے، تو اس صورت میں آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے ہوگا، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے وضو کیا اور وضو کے اندر آپ کا کوئی جو دھلنے کی جگہیں تھیں ان میں سے کوئی حصہ رہ گیا، اور آپ کو یہ مکمل یقین ہے، یہ مکمل پتہ ہے کہ کوئی حصہ رہ گیا تھا، لیکن اب آپ کو یہ نہیں پتہ کہ وہ پتہ نہیں ہاتھ تھا یا کونی تھی، ایڑی وغیرہ تھی، کون سا حصہ تھا، حصہ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو مکمل یقین ہے کہ کوئی چیز رہ گئی تھی، تو اس کے لیے ہے کہ آپ جو آپ کا بایاں پاؤں ہے وہ پاؤں مکمل دھو لیں، تو اس طرح آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ وضو کے اندر کوئی اس طرح سے خلل پیدا نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ گھر بیٹھے تمام فقہی مسائل سے آگاہ ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔